ایمان ایسے پیوست تھا، یہ ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گئے لیکن ایمان دل سے کافر نکال نہ سکے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان کو گویا کہ صحابہ کے دلوں پر نقش کر دیا گیا، نقش کر دیا گیا۔ اور نقش شدہ چیز جو ہے اس کو مٹانا ہٹانا یقیناً مشکل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ چیز ہٹانا مٹانا یقیناً مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک عمومی مثال دی جاتی ہے۔ کوئی بات، بندہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی بات کا وزن بڑھانے کے لیے مثال کے طور پہ کہہ دیتا ہے نا جی میری یہ بات جو ہے حرف آخر ہے، یا یوں کہتا ہے کہ میری یہ بات، یوں سمجھ رہے مولوی صاحب، حاجی صاحب، میری یہ بات پتھر پر لکیر ہے، کہتے ہیں نا محاورے میں، میری یہ بات پتھر پر لکیر ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ چونکہ کاغذ کی لکیر مٹ جاتی ہے، ریت مٹی پر لگائی ہوئی لکیر مٹ جاتی ہے، دیوار پر لگائی ہوئی لکیر مٹ جاتی ہے، رنگ روغن سے لگائی ہوئی لکیر مٹ جاتی ہے، کہتے ہیں پتھر پر لگائی ہوئی لکیر مٹا نہیں کرتی، اس لیے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے آدمی کہتا ہے کہ میری یہ بات پتھر پر لکیر ہے۔ تو یوں بھی سمجھ لیں صحابہ کا ایمان جو ان کے دلوں پر اللہ نے نقش کیا تو وہ پتھر پر لکیر ہے۔ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ پتھر پر لکیر ہے۔ لیکن ہم چونکہ جدید دور میں بیٹھے ہیں، اگر اس کو یوں سمجھیں گے، اگر یوں بات کوئی کرنا چاہے گا کہ جناب آج کل تو پتھر کو مشین میں ڈالو تو وہ چورا چورا ہو کر کے صفوف بن جاتا ہے، وہاں وہ لکیر تو نظر نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے اب تو پتھر پر لکیر بھی تو مٹ جاتی ہے نا۔ ہاں، اس اعتبار سے بھی دیکھو گے تو اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ کے دلوں میں جو ایمان کو پیوست کیا یا ایمان کو جو نقش کیا، وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط بات ہے کہ پتھر پر لکیر، اگر پتھر ٹوٹ جائے، چورا چورا ہو جائے، سیمنٹ بنا دیا جائے تو یقینی بات ہے کہ وہ لکیر مٹ جاتی ہے، مگر صحابہ کے دلوں میں ایمان کو جو پیوست کیا، صحابہ کے دلوں پر ایمان کو جو اللہ نے نقش کیا، وہ ایسا نقش کیا کہ ان کو تیل کے کڑاہوں میں جلا دیا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، ان کو ٹکڑے کیا گیا، ان کو چیرا گیا، تلواروں سے انہیں شہید کیا گیا، تیروں سے ان کو چھلنی کر دیا گیا۔ ان ساری باتوں کے باوجود ان کے ایمان کی حالت یہ رہتی ہے کہ مصائب اور آزمائش یہاں تک ان پر آئے کہ خود قرآن بیان کر رہا ہے اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ہلا کر کے رکھ دیا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے، انگاروں پر لٹا دیے گئے، زخمی کر دیے گئے، چھلنی کر دیے گئے، لیکن وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ازمائش میں نے ان کو پرکھا ہے کہ ان کی آنکھیں پتھرانے لگی، دل و دماغ ابال کھانے لگا، ہلا کر کے رکھ دیا، ٹکڑے کر دیے، لیکن جو ایمان ان کا ظاہری طور پر نظر آ رہا تھا، جب ٹکڑے کر کے دیکھا گیا تو وہ ایمان ان کے دلوں میں اسی طرح موجود تھا۔ اس ایمان میں کوئی فرق نہیں واقع ہوا، وہ ایمان اسی طرح ان کے دلوں میں موجود ہے۔ اور صرف میں یہ آیت ہے تو اگلی بات میری خطابت نہیں، وہ بھی قرآن بتا رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، یہ جیب میں ڈالیں گے، اس کو جیب میں ڈالیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے وقت جو ایمان لائے، جو کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو جو انہوں نے اس وقت وعدہ کیا، جو رسول اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا، اللہ نے ان کے کردار کو، ان کے آزمائشوں کو، مصائب اور مشکلات کو دیکھا، اس پر اللہ توفیق کو بے شک رب کی تھی، اس پر صحابہ نے جو استقامت کا مظاہرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہہ اٹھے من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، وہ جن کے دلوں میں نے ایمان کو خوبصورت کر کے ڈالا تھا، مزین کیا تھا، دلوں پر ایمان کو پیوست کیا تھا، صحابہ کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا تھا، انہیں کاٹ دیا گیا، یہ چر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو جو میرے محبوب کے صحابہ نے کہا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ من المؤمنین، یہ وہ مومن ہیں رجال صدقوا ما عهد اللہ، جو اللہ سے عہد کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ قربانی کے منتظر ہو گئے، وہ کچھ قربان ہو گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ،
کچھ قربانی کے منتظر تو ہیں لیکن وما بدلوا تبدیلا، ان میں سے بدلا کوئی بھی نہیں، ان میں سے ایمان کو نہیں چھوڑا، ان میں سے کسی نے رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، ان میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، آپ کے دین کو نہیں چھوڑا، قرآن کریم کو نہیں چھوڑا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ ان میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ جن کے پہلے نکاح میں تھی، وہ ایمان کی بنیاد پر جب آپس میں جدائی پیدا ہو گئی، ہجرت کر کے جانے لگی تو کفار نے روکا کہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دی ایمان لانے کے جرم کہ کلمہ کیوں پڑھا ہے۔ پہلے میاں بیوی میں جدائی، پھر دودھ پیتا بچہ آپ کی گود میں ہے، کافروں نے وہ بھی چھین لیا کہ یہ تو ہمارے نسب میں ہے، ہماری ترتیب میں، اس کو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ خامن کو جدا کر دیا گیا، بیٹا جدا کر لیا گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اس جگہ پر آ کر کے رویا کرتی تھی جہاں سے ان کی خامن اور بیٹے سے جدائی ہوئی تھی۔ کہنے والوں نے کہا ام سلمہ اتنا صدمہ ہے خامن کی جدائی کا، بیٹے کی جدائی کا، تو چھوڑو ہی دین ایمان کو، اسلام کو، جاؤ اپنے خامن کے پاس جاؤ، اپنا بیٹا بھی حاصل کر کے اس کو سینے سے لگاؤ۔ فرمایا خامن بھی قربان، بیٹا ایک ہے، سینکڑوں بیٹے بھی ہوتے تو قربان ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 لخت کر دیا گیا لیکن رسول اللہ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات، اس لیے اللہ فرماتے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ فرمایا ایمان ان کے دلوں کی محبوب ترین چیز ہے، اور ایمان صحابہ کے دلوں میں پیوست کر دیا، نقش کر دیا۔ یہ کچھ بھی کر دیا جائے یہ نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ ٹوٹتے ہیں، کٹ تو جاتے ہیں لیکن ایمان سے ہٹتے نہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا، قرآن نے گواہی دی، کافروں نے دیکھ کر گواہی دی صحابہ کے ایمان کی۔ اگلی بات بھی رب تعالی نے سمجھائی تھی، اس لیے کہ اللہ کی ذات علیم بذات الصدور بھی ہے، علام الغیوب بھی ہے، اور عالم ما کان و ما یکون بھی ہے۔ جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا میرے محبوب کے صحابہ جتنے وفا اور استقامت کا مظاہرہ کر کے مجھ رب سے، میرے محبوب سے محبت اور ایمان کے تقاضے پورے کر کے انتہا کر رہے ہیں، ان ساری خوبیوں کے باوجود ایسا بدبخت طبقہ ہوگا جو میرے صحابہ کی اس بڑھتی چڑھتی ہوئی شان شوکت کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ الزام تراشیاں لگائے گا کہ تھے تو ایمان والے تھی لیکن بعد میں ان کا ایمان یوں ہو گیا تھا معاذ اللہ، اور انہوں نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا۔ وہی جو ہماری تاریخ لکھتی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھے۔ جو کچھ نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، خاص کر یہ نوجوان بیٹھے ہیں اسکول کالج میں پڑھنے والے، آپ کے کالج کا جب دور غالباً شروع ہوتا ہے اس میں خاص کر معروضی سوالات کی کتابیں، سلیبس کی کتابیں، جتنا تبرہ ان کتابوں میں صحابہ کرام پر ہے شاید شیعہ کی کتابوں میں بھی نہ ہو، اور غیر محسوس طریقے سے ہمیں وہ پڑھایا جاتا ہے تاریخ اسلام کے نام پر۔ میں نام لے لیتا ہوں، آپ کی توجہ ہو جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، اور اس طرح اور بہت سارے صحابہ جن کو ہماری سکول کالج کی کتابوں کے اندر اسلام کا لیبل لگا کر گالیاں نکالی جاتی ہیں، تبرہ ان پر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ پڑھ کر کے ایک ذمہ دار آدمی کسی ذمہ دار منصب پر جا کر جب بیٹھتا ہے، اس کے سامنے جب آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں تو وہ اچھل پڑتا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ یہ تو متنازع شخصیت ہے۔ اس کے سامنے جب آپ صدیق عمر کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو اہل بیت کے دشمن تھے معاذ اللہ، اس کے سامنے جب حضرت عثمان کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں معاذ اللہ یہ تو خرابہ پرور اور خائن تھے۔ 1400 سال کے بعد تاریخ لکھنے والے کو تو یہ کمزوریاں نظر آئی، جس رب نے ان کو پیدا کیا صحابہ کو، اور جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت میں رکھ کر ان کی تربیت کی، ساری زندگی اس رب کو اور رسول کو تو کوئی خرابی نہیں نظر آئی۔ یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں اسی کے ساتھ کی آیات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے صحابہ کو ایمان کی دولت دی، مقام منصب دیا، ایمان اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری میں لے کر کے آیا، اوصاف سے نوازا،
لیکن یوں ہی شتر بے مہار نہیں چھوڑا، میں نے ان کے امتحان بھی لیے، ایک دائرہ کار بھی بتایا، اس میں رکھ کر ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بتایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ساتھ ہی میں نے ان کا امتحان بھی لیا، اور امتحان فرمایا قلوبہم، ذہنی حالت کے امتحان نہیں دیا جس طرح ہمارے ہاتھ میں پیپر پکڑا دیے جاتے ہیں جی جو آپ نے پڑھا ہے لکھو تاکہ پتہ لگے یاد بھی ہے، یا ویسے اوپر اوپر سے. فرمایا قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. یہ لکھتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو 1.25 لاکھ جو صحابہ پر ایمان لانے والے تھے وہ معاذ اللہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے سوائے 4-5 کے. ایک سادہ سی دلیل دماغ میں بٹھا دیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ہمارے ملک میں 11 سال حکومت کی، آج بھی ہزاروں کی تعداد میں ان کے ماننے والے ہیں یا نہیں؟ بھٹو صاحب نے حکومت کی، ان کو بھی ماننے والے ہیں، مشرف صاحب نے حکومت کی، ان کو بھی ماننے والے ہیں. یہ کیا بدبخت بتانا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی اور جب دنیا سے گئے تو 4 ماننے والے تھے، 5 ماننے والے تھے اور کوئی نہیں تھا. اتنی کچی تربیت تھی، اتنی معاذ اللہ کمزور تربیت تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. قرآن کہتا ہے میرے محبوب آپ کی اس جماعت میں، اس دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے، اور تو کہتا ہے 5 ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ بدبختیاں آگے چلیں گی، اس لیے اللہ نے معاملات کو مضبوط رکھا. فرمایا میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کے امتحان لیا، امتحان ظاہری طور پر نہیں لیا کہ بڑی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، داڑیاں ہیں، زلفیں ہیں، جہاد کرتے ہیں، بڑی سخاوت کرتے ہیں. فرمایا قلوبہم، دلوں کا امتحان دیا. اور دلوں کا امتحان بھی اللہ فرماتے ہیں فتوے کی بنیاد پر نہیں، للتقوی، تقوی کی بنیاد. یہ جملہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں بات سمجھے، فتوے کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر. فتویٰ تو ہمارے ہاں مذاق بنا دیا گیا نا، اللہ معاف فرمائے، کہ جب دل چاہا تو کہہ دیا شیعہ کافر ہیں، اور جب دل چاہا تو ان کو بھائی بنا کر ساتھ بیٹھا دیا، یہ خود ساتھ بیٹھ گئے. جب مولانا اعظم طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر بنی تو کہا یہ حرام ہے، جب باقی بزرگوں نے تصویریں بنانی شروع کر دی تو کہا یہ جائز ہے. ناراض نہیں ہونا میری باتوں سے. تو صحابہ کا جو امتحان ہے وہ فتوے کی بنیاد پر نہیں ہے، تقوی کی بنیاد پر امتحان دیا، للتقوی. اور تقوی کا معاملہ علماء سمجھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر سمجھیں، وہ بہت زیادہ حساس اور مشکل ہوتا ہے. وہ مشکل ہوتا ہے تقوی کی بنیاد پر زندگی گزارنا. اللہ کے ہاں قبول مقبول ترین زندگی بھی وہی ہے، لیکن وہ بڑی مشکل ہے. تو فرمایا میں نے قلوبہم، دلوں کا امتحان دیا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. وہ ابھی میں نے جملے پڑھ کر آپ کو سنائے، زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. دلوں کا بھی امتحان صرف قدرت کاملہ سے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس بنیاد پر نہیں بلکہ انگاروں پر لٹا کر، آروں سے چیر کر، دلوں کا چیر پھاڑ کر دیکھا تو فرمایا اندر ایمان موجود ہے. جس کو اللہ نے نفس کیا تھا، پہ وس کیا تھا، وہ ایمان موجود ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم. نتیجہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ بشری تقاضوں کے مطابق ایمان بناتے سیکھتے وقت اگر کوئی غلطیاں ہو بھی گئی، کوتاہیاں ہو بھی گئی، تو میں رب ہوں نا، میں خود اعلان کر رہا ہوں لہم مغفرۃ، محبوب کے تمام صحابہ کی معافی کا اعلان، ورزق کریم، واجر عظیم. مختلف جگہ پر اجر عظیم، رزق کریم کا وعدہ اعلان بھی فرما رہے. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. میں نے سب صحابہ کے یعنی کہ جنتی ہونے کا بھی اعلان کرتا ہوں. اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ کر اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کے تمام صحابہ سے راضی ہے، تمام صحابہ مجھ رب سے راضی. وہ ایمان کامل تھا تو اللہ نے رضا کا اعلان کیا. اب میں جملے جو بتا رہا تھا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. آیت کا ترجمہ پورا کرو اور بات اختتام کی طرف ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو پیوست کر دیا. اور آگے فرمائے ایمان کو خراب کرنے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا، جو چیزیں ہوتی ہیں جس سے ایمان آدمی کا خراب ہو جاتا ہے، وہ ہے کفر ہے، فسق ہے، فجور ہے، نافرمانی ہے، بے حیائی ہے، بد کرداری ہے، بد اخلاقی ہے، اور اس طرح کے مختلف گناہ ہیں جو ایمان کو کمزور کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، بسا اوقات ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ نے اسی وقت اعلان کر دیا صحابہ کا جو ایمان بتایا نا، تو ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان.
میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کے دلوں میں جو ایمان مزین کر کے ڈالا، پیوست کیا، نقش کیا، یہ ایسا مضبوط ہے کہ اب کفر و فسق و فجور نافرمانی سے ان کے دلوں کو میں نے پاک کر دیا۔ اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہاں یہ مقام بتا دیا، اب آگے مجھے اور آپ اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو حکم دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وہ جو آپ نے عنوان دیا تھا کہ صحابہ معیار ایمان ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب اس کامل درجے کا ایمان میں نے ان کو عطا فرمایا، اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میرا اعلان کرتا ہوں کہ تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہو، مقام پانا چاہتے ہو، تو فرمایا ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے، ابو بکر کی طرح ایمان لاؤ گے، عمر عثمان کی طرح ایمان لاؤ گے، علی کی طرح ایمان لاؤ گے، حسن حسین کی طرح ایمان لاؤ گے، معاویہ طلحہ زبیر و خالد بن ولید کی طرح ایمان لاؤ گے، تو فقد اہتدوا، ہدایت بھی ملے گی، نجات بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی۔ تو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے صحابہ کو کیا بتایا؟ معیار ایمان۔ میرے بھائیوں، اس وقت فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے اس عظیم جماعت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ سارے دین کا دار و مدار اس جماعت پر ہے۔ دشمن کی کوشش ہے کہ آنے والی نوجوان نسل کے ذہن میں صحابہ مشکوک ہو جائیں، ان کے خلاف ان کا ذہن بن جائے، تو پھر آگے سارے دین کا صفحہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے علماء کی صحبت میں بیٹھیں، یہ درس قرآن، یہ کوئی سیاست سے یا فرقہ واریت سے، دہشت گردی سے سلمان کا تعلق نہیں، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا، دین کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں۔ اور یہ جملہ کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کو اپنا محسن بھی سمجھیں، کہ یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ صحابہ نے دین ہم تک پہنچایا، یہ کسی کتاب میں لکھ کر، نیٹ کے ذریعے، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون یا ریکارڈنگ کے ذریعے نہیں پہنچایا۔ 10,15,000 صحابہ کرام کی قبریں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں ہیں، باقی 1.25 لاکھ صحابہ کدھر گئے؟ حضور کا ایک حکم پا کر بلغوا عنی ولو آیا، کہ میرے دین کو رہتی دنیا تک پہنچانا ہے، اگرچہ ایک آیت ہو، پوری دنیا میں پہنچایا۔ اور ان میں سے آپ کے پاکستان میں بھی خود صحابہ تشریف لائے۔ آپ کو تو یہ بتایا گیا نا مسٹر جناح صاحب نے پاکستان بنایا، اچھی بات ہے، ہمارے اکابر آپ کے بزرگوں کی سب کی قربانیاں بھی ساتھ شامل ہیں۔ اور اس سے پیچھے بتایا کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے سندھ میں اسلام لے کے آئے، ہم ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ بھی صحابہ کی اولاد تھی۔ لیکن اگلا جملہ بتائیں تفصیل پھر کسی موقع پر، اس پر غور فرمایا، آپ میں سے کئی حضرات کے علم میں بھی ہوگا کہ اس سے بھی پہلے پاکستان کے، ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے صحابہ خود تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سن 16 ہجری سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سن 42-43 ہجری تک سب سے پہلے صحابہ آئے۔ عثمان بن الحکم ثقفی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قافلہ آیا جو سمندر کراس کر کے بمبئی پہنچا، وہاں سے پھر پورے ہندوستان، پھر پاکستان۔ آج بھی کراچی کے ٹھٹا کے قبرستان میں صحابہ آرام کر رہے ہیں، روڈی میں 7 صحابہ کی قبریں ہیں، شکارپور میں 5 صحابہ آرام کر رہے ہیں، اور آپ کے بہاولپور کے قریب ڈیرہ نواب میں صحابہ آرام فرما ہیں، بکھر میں ایک صحابی کی قبر، ملتان میں ایک صحابی کی قبر، لکی مروت چلے جائیں صحابہ آرام کر رہے ہیں۔ بنو کوہاٹ پشاور کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں خود صحابہ نے فتح کیا۔ اصحاب بابا پجنگی روڈ پر جہاں تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 صحابہ آرام فرمائے۔ حضرت سنان بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ، مشاہد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن سفرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کوئی مری کی سیر کرنے نہیں آئے تھے معاذ اللہ، یہ سینٹورس میں گھومنے نہیں آئے تھے، یہ سوات کلام یا کلفٹن دیکھنے نہیں آئے تھے، یہ میرے اور آپ کے دروازوں تک دین اسلام کلمہ پہنچا کر کے گئے ہیں۔ یوں آپ بدھ کے دن دیکھتے ہیں آپ کی دروازہ گھر کا کھٹکتا ہے، آپ باہر نکلتے ہیں، تبلیغی جماعت کا ساتھی کھڑا آپ کو دین کی نماز کی دعوت دے رہا ہے، اس کو تھوڑا تصور میں پیچھے لے جاؤ، دروازہ کھٹکا ہے، تصور میں جاؤ، دروازہ کھولو کہ پیغمبر کا صحابی سامنے کھڑا ہے۔ وہ ہے کہ ہمارے گھروں تک وہ قرآن دین اسلام کلمہ پہنچا کے گئے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے گلی کوچوں میں وہ بدبخت ان صحابہ کو گالیاں نکال کر ہماری نوجوان نسل کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ایک بدبخت نے 4 محرم کو سرعام بکواس کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور سرکاری سرپرستی میں رات کو 5 ایئرپورٹوں سے ٹکٹ کروا کر اس کو بھگوا دیا گیا۔ ہم فرانس کے صدر کو چیختے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا گستاخ ہے، جو ہمارے بغل میں گستاخ بیٹھے ہیں ان کی گرفت کون کرے گا، ان بدبختوں سے کون نمٹے گا؟ اور وہ ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ کی صلاحیت کرتے جا رہے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر
بخاری شریف اٹھا کر بتاتے ہیں دیکھو جی ہمیں کافر کہتے ہو، تمہاری بخاری شریف میں صحابہ کے خلاف یہ لکھا ہے، تمہاری فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ اس کا بھی فرق بتاتا ہوں، وقت نہیں، اس چیز کو بیٹھ کر علماء سے سمجھے یہ کیوں دھوکے دیے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث کی کتاب آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، حضور تشریف فرما ہے، سامنے صدر معاویہ رضی اللہ عنہ گزرے، کندھے پر یزید بیٹھا تھا، اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں، حدیث کی کتاب میں لا کر کے بتا رہے ہیں کہ حضور نے دونوں کو دیکھ کر کہا دیکھو جنتی پر جہنمی سوار ہو کے جا رہے ہیں، اور ایک روایت میں یہ جملے بھی معاذ اللہ لکھے کہ جہنمی پر جہنمی سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ میری بحث یزید سے نہیں، بات معاویہ صحابی رسول سے ہے، انہیں بدنام کرنے کے لیے یہ روایت یوں آپ کو بتائی اور ساتھ بتا دیے دیکھنا یہ حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، اس کی روایتاً درایتاً جو تحقیق ہے علماء بتائیں گے۔ سادہ بات کرتا ہوں، یزید حضور کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی تاریخ ولادت بعد کی ہے، اس کو روایت میں حدیث کی کتاب میں لکھ کر آپ کو یوٹیوب پر بتایا جا رہا ہے جی بخاری شریف میں صحابہ کے خلاف یہ لکھا ہے، کوئی خلاف نہیں لکھا۔ جو کوئی جملہ آتا ہے اس کو علماء سے سمجھو، یہ پراپگنڈا ہے۔ اسی پراپگنڈے کا نتیجہ بھی رمضان میں ٹیکسلا میں ایک نوجوان نے صحابہ کو گالیاں نکالی، جو اس پر پوسٹ بنا کر جب اس کو ہم نے قانون کے حوالے کیا، گرفتار کر کے تھانے پہنچا، اس کے عزیز و اقارب بزرگ جرگہ لے کر آئے، داڑیاں سفید، پگڑیاں، دیندار، بچہ کی غلطی ہوگی۔ میں نے کہا جی آپ کون؟ انہوں نے کہا سنی مسلمان ہیں۔ میں نے کہا یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ جی غلطی ہوگی۔ میں نے کیوں غلطی ہوئی؟ تم نے کیا تربیت کی؟ بچے کا نام عمر رکھا اور وہ حضرت معاویہ کو گالیاں نکال رہے۔ جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ کراچی کے اہل تشیع نوجوان واٹس ایپ پہ اس کے رابطے میں تھے، وہ اس کا ذہن خراب کرتے تھے اور وہ ان کی ذہن پڑھ کر کے صحابہ کو گالیاں نکالنے لگے۔ اس لیے کہ میں جو اپنے بچے کو صحابہ کی شان نہیں بتا رہا، میں جو اپنے گھر میں صحابہ کے تذکرے نہیں کرتا، میں اپنی بہن بیٹی اور بیویوں ماں کے سامنے صحابہ اور صحابیات کی بات نہیں کرتا، تو دشمن نے فیس بک کے ذریعے ہمارے دماغوں میں تو گھس رہے ہیں نا۔ کل تک ہم پیٹتے کہ وہ گالیاں نکالتے تھے، اب ہمارے بچے صحابہ کو گالیاں نکالنے لگ جائے تو ہمارا ایمان کدھر جائے گا؟ ہماری دنیا کدھر جائے گی؟ ہماری آخرت کدھر جائے گی؟ کل قیامت کے دن خدا نہ خواستہ انہی بدعمالیوں بد کرداریوں کی وجہ سے یہ بچے جہنم میں ڈالیں گے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو وہاں کہیں گے سعادتنا و کبرانا، یہ ساری وجہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے نہ خود صحابہ کو پڑھا نہ ہمیں صحابہ سمجھائے، اور یہ کہہ دیا جی یہ ویسے نوجوان ہیں جو ہر وقت صحابہ صحابہ کرتے رہتے ہیں، الحم سے لے کر والناس تک قرآن کے ہر دوسری آیت صحابہ کی شان بیان کر رہی ہے۔ جب رب صحابہ صحابہ کرتا ہے ہم صحابہ کیوں نہ کریں؟ انہوں نے دین ہم تک پہنچایا، اسلام ہم تک پہنچایا، ساری قربانیاں دی، اب انہوں نے جب بچوں کو نہیں بتایا، وہ خدا نہ خواستہ کل جہنم میں جا کر ہمارے اوپر الزام لگائے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں نہیں بتایا، تو اللہ پوچھیں گے تو پھر تو فرمائیں گے ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ہم سے دگنا عذاب ان کو دے اور بڑی ساری لعنت ان کے اوپر ڈال۔ کوئی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا یا آخرت میں ہماری بربادی کا سبب بنے، ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بنے؟ تو پھر یہ نوٹ کریں گے کیا ہاتھ میں ہر وقت اٹھایا وہ اس میں انگلیاں دیے رکھتے ہیں سارے، نہ اللہ سے رابطہ، نہ تلاوت، نہ نماز، نہ میاں بیوی بیٹھے ہیں تو وہ بھی آپس میں دور ہوئے ہوئے، دونوں موبائل سے کھیل رہے ہیں۔ اس فتنے سے خود کو بچائیے، نوجوان نسل کو بچائیے، قرآن کی طرف ان کو لگائیں، احادیث طیبہ، سیرت کی کتابیں، شان صحابہ کی کتابیں، مستند علماء کی لکھی ہوئی آسان کتابیں مل جائیں گی۔ یہ طے کر لو کہ روزانہ انشاءاللہ ایک واقعہ صحابہ کا پڑھیں گے اور گھر والوں کو بھی پڑھ کے سنائیں گے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس لیے فتنوں کا دور ہے، ایمان کا، عقیدے کا تحفظ، صحابہ کا بگڑے گا کچھ نہیں، ہمارا بچے گا کچھ نہیں۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا نا تو صحابہ کا بگڑے گا کچھ نہیں، ہمارا بچے گا کچھ نہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے میرے بھائی، قرآن کریم نے صحابہ کے ایمان ایک صفت پر میں نے بات کی، وہ بھی مختصر سے کی، علماء سے اس کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اتنے مقام شان عظمتوں والے کہ جن کو مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام اللہ نے عطا کیا، اور کل قیامت کے جنت میں ان کو جو اعزاز اللہ عطا فرمائیں گے وہ قرآن بھرا پڑا ہے اس سے، اور وہی ہماری ہدایت کا سبب ہے۔ آج ہم ان کی قدر نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کا بگڑے گا کچھ نہیں، ہمارا بچے گا کچھ نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے خود بھی اپنے بچوں کو بھی مقام صحابہ سے روشناس کرائیں، ایمان صحابہ اور صحابہ صحابہ سے روشناس کرائیں، اور ایک ایک صفت کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی ان کی طرح کے تو مسلمان نہیں بن سکتے، لیکن کوشش کریں گے تو اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے گا، اللہ ہمیں بھی نجات عطا فرما دے گا۔ اور دوسری ہلکی سی کوشش اتنی کر لیجئے، یہ بزم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نوجوانوں نے محنت کی، اس میں جڑتے رہیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں، اس میں جو یہ نشست کریں، درس قرآن کریں، اس میں حصہ لیں،
تاکہ معلومات میں اضافہ ہو. اس میں علمی مذاکرے کے نام سے بھی نشستیں انشاءاللہ ہوں گی. ابھی تو میں نے صرف تقریر کر کے آپ کو بات سنائی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو انشاءاللہ قرآن و سنت سے علماء آپ کو مطمئن کریں گے، اس لیے کہ یہ مقدس جماعت ہے، تاریخی نہیں ہے، یہ پرانی لوگ ہیں. بات سمجھ ہے؟ اس کے کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری کوشش اتنی کر لیں، ایک ہے جماعت تنظیم بنا کر کے اس کفر کے خلاف، اس فتنے کے خلاف عملی میدان میں نکلنا، قانون سازی کروانا. مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ تک 10,000 ہم قربان کروا چکے. 35 سال سے یہ جدوجہد چل رہی ہے. ہم مایوس نہیں، لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پارلیمنٹ سے بھی قانون پاس ہوگا کہ صحابہ کو بھونکنے والے کو بھی سزائے موت دی جائے، اس کی زبان کاٹی جائے. وہ قانونی ہماری جدوجہد ہے. لیکن میرے اور آپ کے لیے عملی طور پر کہ آپ کی گلی میں دودھ بیچنے والا پہلے پتہ نہیں تھا، آج پتہ لگ گیا یہ صحابہ کا گستاخ ہے، یہ اتنا بدبخت ہے، اس سے دودھ لینا چھوڑیے. ایمان کو پرکھیں، صحابہ سے محبت ہے یا اس کا لحاظ ہے. سبزی بیچنے والا اگر اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، گوشت بیچنے والا، کپڑے والا، سوشل بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں، صحابہ کے گستاخوں سے کرو. اور میرے کہنے پر نہیں، مولانا کے کہنے پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیات قوم یسبون صحابی لا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم. آخری وقت میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں نکالے گی. میرے امتیوں، مجھ سے محبت و عشق کا دعویٰ کرنے والوں، لا تجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، ولا تواکلوہم، کھانا پینا بھی نہیں، اور نہ ان کو اپنے جنازوں میں شریک کرنا ہے، نہ ان کے جنازوں میں شریک ہونا. ولا تناکحوہم، نکاح کا لین دین بھی نہ کرنا. اگر کر لیا تو آقا فرماتے ہیں کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاؤ، اور جو میرا دل دکھائے گا مجھے اذیت دے گا، وہ اللہ کو اذیت دے گا. جو اللہ کو اذیت دے گا فیوشک ان یاخذہ، ان قریب اللہ اس کو سخت عذاب میں پکڑیں گے. حدیث مشکات سی بخاری سی میں علماء نکال کر آپ کو دکھا دیں گے. عمل کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.